أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير إن الله بے شک اللہ یدخل داخل کرے گا الذین آمنوا ایمان والوں کو وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرنے والوں جنات باغات کے اندر تجری بہتی ہوں گی من تحتها ان باغات کے نیچے سے الانہار نہریں یحلون پہنائے جائیں گے فیہا اس جنت کے اندر من اساور کنگن من ذهب سونے کے ولؤلؤا اور موتیوں کے وَلِبَاسُهُمْ اور ان کے لیے لباس ہوگا فیہا حریر ریشم کے وَهُدُوا ان کی رہنمائی کی گئی انہیں ہدایت دی گئی إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ پاکیزہ بات کی طرف یعنی ان لوگوں کو کیوں ان کو کلمہ نصیب ہوا انہوں نے کلمہ پڑھا کلمے کے مطابق زندگی گزاری اس لیے یہ ساری چیزیں مہیا کی جائیں گی وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ اور ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی گئی الحمید وہ راستہ جو قابل تعریف ہے وہ قابل تعریف راستہ اس وقت صرف دین اسلام ہے اس کے علاوہ کسی راستے کی بھی تعریف نہیں اللہ خود فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ آپ ایمان لانے کے بغیر کسی راستے کے اوپر بھی ہوگے یہودیت نصرانیت یعنی کوئی بھی راستہ ہے اس کے قابل قبول نہیں ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ویصدون عن سبیل اللہ اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے الذی وہ مسجد حرام جعلناه للناس جسے ہم نے بنایا لوگوں کے لیے سواء برابر العاکف فیہ والباد جو وہاں کے ٹھہرنے والے ہیں مقیم ہیں اور جو باہر سے آنے والے ہیں مسافر ہیں اب یہاں پر ایک چیز ہے فقہاء کرام کہتے ہیں کہ مکہ کی جو زمین ہے اس کو بیچنا حرام ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر بیچ نہیں سکتے لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہیں آپ اس کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں اسے بیچ سکتے ہیں اور ان کے پاس ان کی جو دلیل ہے وہ بھی مضبوط ہے قوی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوگوں کا گھر بتایا یعنی کسی کو کہا ہے تیرا گھر مکہ کے اندر ہے حرم کے اندر ہے تو اگر کسی کو گھر اس کا کہنا یہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ یہاں پر اس کی ملکیت ہے ملکیت مجازی ملکیت حقیقی تو صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے تو جو حرم کی حدود ہے اس کے اندر کوئی خرید و فروخت وغیرہ ایک دوسرے کو زمین دے لے سکتے ہیں اور فقہاء کرام اجازت نہیں دیتے وَمَن يُرِدْ اور جو کوئی ارادہ کرے فِيهِ اس مسجد حرام کے اندر بِإِلْحَادٍ الحاد کا کجرہ بھی ملحد کا کام کیا ہے ملحد کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن و سنت سے پھیرا جائے قرآن و سنت کا اور مفہوم بتایا جائے لوگوں کے لیے اب ملحدین کا کام یار یہ دیکھو لوگ کہتے ہیں مریں گے مرنے کے بعد ایک اور نئی زندگی یہ تو مسلمانوں کا ہو بہو ہندوؤں والا دستور ہے کہ ہندو مذہب کے اندر ہے کہ کوئی مر جاتا ہے مرنے کے بعد اس کی ایک روح نئی بنائی جاتی ہے دنیا کے اندر بھیجی جاتی ہے 7 جنم وہ لیتے ہیں ان مسلمانوں اور ہندوؤں کے اندر کیا فرق ہے طرح طرح کے بچوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں پھر قرآن کے اوپر بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ قرآن غلطیوں سے بھرا ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھاتے ہیں قرآن سے لوگوں کے ذہن کو خراب کرتے ہیں اب چھوٹا سا بچہ ہے یا کچا مسلمان ہے ابھی اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے تو لوگ آتے ہیں اس کے ذہن کو برین واش کرتے ہیں ذہن بناتے ہیں اس کا اور لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں نوجوان نسل کو قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو اصلی قرآن ہے ہی نہیں ہے اصلی قرآن وہ ہے جو حضرت علی نے ایک دفعہ دکھایا تھا تو کوئی بھی شخص ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے اعتراضات کر رہا ہے قرآن اور احادیث کے اوپر تو سمجھ لیں یہ ملحد ہے
خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ایسے شخص سے بچانا چاہیے۔ فتنے کا دور ہے یہ دور، ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، نذقہ من عذاب علیم، ہم اسے چکھائیں گے دردناک قسم کا عذاب۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، آپ یاد کیجئے جب ہم نے ٹھکانہ دیا ابراہیم علیہ السلام کو مکان البیت، بیت اللہ کے سامنے، یعنی اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے تھے۔ اللہ تشرک فی شیئا، کہ مت ذرا برابر بھی کسی چیز کو میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، وَطَهِّرْ، اور پاک کیجئے ابراہیم و اسماعیل بیتی، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور ٹھہرنے والوں کے لیے، اور رکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّنْ، آپ اعلان کیجئے، فی الناس، لوگوں کے درمیان، بالحج، حج کا، یأتوک، آئیں گے، رجال، آپ کے پاس، رجالاً، پیادل، وعلی کل ضامر، اور ہر دبلی اونٹنی کے اوپر، یأتین من کل فج عمیق، آئیں گے یہ دور دراز کے علاقوں سے۔ کیوں آئیں گے؟ لیشہدوا، تاکہ یہ حاصل کریں، حاضر ہوں، منافع لہم، اپنے منافع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور تاکہ یہ اللہ کے نام کو یاد کریں، فی ایام معلومات، گنے چنے گنتی کے جو معلوم شدہ دن ہیں ان کے اندر، قربانی وغیرہ کے دن۔ رزقہم، اس چیز کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں، ذکر کریں، ما رزقہم، جو اللہ نے انہیں عطا کیا، من بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں سے۔ یہ چوپائے جانور یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ فکلوا، پس تم کھاؤ، منہا، ان چوپایوں میں سے، قربانی میں سے، واطعموا، اور کھلاؤ۔ کھانا صرف اور صرف اپنے پیٹ کی فکر کرنا، دوسروں کی فکر نہ کرنا، یہ جانوروں کے طریقے ہیں، مسلمان کا یہ طریقہ نہیں۔ قرآن کے اندر جو بیان ہوا ہے نا، تو مذمت کے مقام پر بیان ہوا ہے۔ جو لوگ صرف اپنی ہی فکر میں لگے رہتے ہیں، دوسروں کی کوئی فکر نہیں کرتے، تو اللہ نے ان کی کیا کی ہے؟ مذمت بیان کی ہے، اور یہ جہنمیوں کی حالت ہے۔ جو لوگ جہنمی ہوں گے وہ یہ کہیں گے، وَلَا نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تو خود بھی کھائیں اور جو غریب مساکین ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، منہا، اس قربانی میں سے، وَاطْعِمُوا، اور کھلاؤ، البائس الفقیر، باعث کہا جاتا ہے بدحال کو، جس کا کوئی حال نہ ہو، بہت ہی برے حالات ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، کپڑے اچھے پہنے ہوئے نہیں، الفقیر، جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ بدحال لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے اور فقیر لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے، اور کبھی بھی ان فقیر اور بدحال لوگوں کو دیکھ کر اپنے اوپر فخر و تکبر نہیں کرنا۔